کل ہی شو کتنے حالات ہیں کوئی ریکارڈنگ ہے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد في شان حبيبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا. ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. انسان کی ایک فطرت ہے، جبلت ہے، عادت ہے کہ اسے آلٹرنیٹ رزلٹ بتا دیا جائے تو وہ محتاط ہو جاتا ہے. مثلا راہ پر چلنے سے پہلے اگر آپ اس راستے پر بورڈ لکھا ہوا دیکھ لیں کہ یہ پشاور جاتا ہے اور آپ نے لاہور جانا ہو تو آپ کبھی اس پر جائیں گے؟ نہیں. تو آلٹرنیٹ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو نتائج کی شر انگیزی سے واقف کر دیتا ہے اور نتائج کی اچھائی سے آگاہ کر دیتا ہے. تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام کا حکم پاک ہے کہ جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اسے اس درود کے بدل میں ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو سلام پڑھتا ہے میں مصطفیٰ خود اسے جواب عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. اب آپ کی توجہ اگر رہے گی تو میں درس جاری رکھ سکوں گا. پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، 40 سے 45 منٹ کا یہ سیشن ہوتا ہے، اس میں وقت ہو چکا ہے. علامہ صاحب نے سیر حاصل گفتگو فرمائی، روح پرور خطاب سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا. اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. میرا موضوع چونکہ خطیبی نقطۂ نظر کا نہیں ہے، وہ تدریسی نوعیت کا ہے اور وہ انسان کے ظاہری اور باطنی اعمال کی درستگی کا ہے اور اصلاح معاشرہ کا ہے. تو اس میں آپ کا ذوق اور شوق جتنا دوبالا ہوگا اتنا گفتگو کا لطف اور سرور مجھے آئے گا. پہلے تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں، کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے اور ویسے ہی ہم میں طاقت نہیں ہے. آٹا بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے. اشفاق اولک صاحب نے کھلایا بھی ہمیں بڑا گوشت ہے، وہ کھانے کے بعد ویسی ہم میں جان نہیں رہتی ہے. تو آپ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ محبتیں بانٹیں اور محبتیں لے کر یہاں سے جائیں. اور جو منہاج القرآن کا پیغام محبت ہے وہ ہم آج اپنے دامن سے وابستہ کریں. میں ابتدائی گفتگو میں صدر تحریک منہاج القرآن ضلع بکر محترم ڈاکٹر مشتاق آوان صاحب کا، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع بکر محترم علامہ شوکت مصطفی صاحب کا، اور بالخصوص اسٹیج پر اور اسٹیج کے سامنے آپ جتنے احباب جلوہ فرما ہیں اور جتنے منتظمین ہیں اور آج کی اس پہلی درس عرفان القرآن کی باقاعدہ نشست کے منتظمین ہیں، آپ تمامی احباب کو صدہ بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محبتوں کا پیش خیمہ پورے ملک میں جو 300 سے زائد مقامات پر دروس عرفان القرآن ہوتے تھے، آج آپ سب کی ہمہ جہت کاوشوں سے وہ آپ کے اس شہر ضلع بکر میں اور آپ کے اس علاقے میں انعقاد پذیر ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے قرآن مجید کے ساتھ ان دروس کی صورت میں منسلک ہونے کی، اس درس عرفان القرآن کے ذریعے اعتقادی طور پر، فکری اور نظریاتی طور پر مزید مستنیر ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین.
سامعین مکرم، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، یہ سورہ الحدید کی 16 نمبر آیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ رقت کے ساتھ ان کے دل ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، خشوع اور خضوع کے حامل بن جائیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ جل مجدہ نے انسان کے دل کا 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ عمومی طور پر اگر اللہ جل مجدہ اشارتاً بھی 1 مرتبہ دل کی بات کر دیتا تو اس کا 1 مرتبہ کہنا بھی کافی تھا، کیونکہ یہ اس کا لا ریب کلام ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اس میں شک کی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر 1 مرتبہ کہنا کافی نہیں تھا؟ بولیں، بولتے نہیں ہیں آپ؟ بولنا تھا یا نہیں تھا؟ بولیں، قرآن کے بولنے پر آپ کا بولنا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ بنتا تھا۔ تھوڑا ذوق رکھیں، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم آپ سے سبحان اللہ کہلوائیں، یہ علماء کی عادت بھی نہیں ہوتی، بس لوگوں کا ذوق بنانے کے لیے ازروِ محبت کے جملے کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ میرا موضوع ویسے ہی تدریسی نوعیت کا ہے، تو آپ نے ساتھ رہنا ہے، تو میں نے اس موضوع کو جاری رکھنا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ کا 1 مرتبہ بھی لفظ قلب کا استعمال کر دینا کافی نہیں تھا؟ بولیں۔ پھر اس پر یہ کہ اس نے 1 مرتبہ نہیں کیا، 2 مرتبہ۔ آخر آیت میں فرمایا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، 1 مرتبہ ان تخشع قلوبہم، دلوں کی نرمی کی بات کی، اور اسی آیت میں آخر میں فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دلوں کی سختی کی بات کی۔ تو 1 دل کی بھی بات نہیں کی، دونوں مرتبہ جمع کے لفظ کو استعمال کیا، اور قلب کی جمع قلوب کو استعمال میں لے کر آیا، اور اللہ جل مجدہ نے نرم اور سخت دلوں کی اس 1 آیت میں 2 مرتبہ لفظ قلب کا سہارا لے کر بات کی، تو اس کا 1 مرتبہ بھی بات کر دینا کافی تھا۔ تو سامعین مکرم، اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت اپنے معنی میں، اپنے دامن میں کوئی وسیع معنی رکھتی ہے۔ اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ رقت کے ساتھ ان کے دل ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، خشوع کے اور خضوع کے حامل ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیں، ہاں اس اپنا اشفاق بھائی کوئی ایشو نہیں ہے، میں اس کے بغیر بھی گفتگو کروں گا، اتنے یہ ہمارے بہت احباب باذوق ہیں، قریب اسی لیے کیا ہے، یہ نہ بھی چلے تو ان تک میری آواز آپ بالکل ایزی ہو، ہاں انشاءاللہ اگلی بار یہ اس سے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے درس منعقد کر دیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ میں سے کسی نے توجہ ہٹانی نہیں۔ بس میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں دل کی بات کی ہے، پھر دل کی نرمی کی بھی بات کی ہے، اسی آیت میں دل کی سختی کی بھی بات کی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور صحابہ اسی بات پر اپنا عمل قول کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں کہ یہ آیت ہجرت مدینہ کے نزول قرآن کے 17 سال بعد نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی اس کا ایک اپنا مضمون ہے۔ حضرت انس بن مالک ایک مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ نزول قرآن کے 4 سال بعد نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق نزول قرآن کے 17 سال بعد نازل ہوئی۔ اب کس پیرائے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، اسے سمجھیے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں موجود تھی، رسول کریم بھی جلوہ فرماتے۔ کچھ دیر بعد رسول کریم کو حجرہ مبارکہ کے باہر کچھ صحابہ کرام کے ہنسنے کی آواز آئی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ اپنے لباس کو گھسیٹتے ہوئے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے آئے، اور ان صحابہ کرام کے پاس گئے، رنگ متغیر تھا، اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں اللہ رب العزت کی امان مل گئی اور اس نے تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا، ابھی تمہارے ہنسنے کی وجہ سے جبرائیل میرے پاس آیا
اور اس نے یہ آیت مجھ پر نازل کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ رب تو اپنے دلوں کو اس کے حضور جھکانے کی بات کر رہا ہے، اور اے میرے صحابہ تم مسجد میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہو، تم مسجد میں بیٹھ کر کھلکھلا رہے ہو، تم مسجد میں بیٹھ کر ہنس رہے ہو۔ آداب سکھائے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ہنسنے کی مسکرانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فکر میں، فاقے میں، پریشانی میں رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ سے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے، ربط مضبوط کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی الوہیت اور معرفت کے لیے اپنے آپ کو درجات قربت کے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ہنسنے اور مسکرانے کی جگہ نہیں ہے۔ تم یہاں مسکرا رہے تھے، ادھر رب کو جلال آ رہا تھا، اس نے پیغامبر بھیجا اور یہ پیغام اتارا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی مومنوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشوع اور خضوع کے حامل ہو جائیں۔ صحابہ نے جب حضور کی زبان مبارکہ سے یہ آیت سنی، ان کا دل پریشان ہو گیا۔ ایمان والوں کی یہ ایک معرفت ہے کہ جب ان پر کوئی عتاب اتارا جاتا ہے، ان پر کوئی وعید آتی ہے، تو وہ اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، رعونت اختیار نہیں کرتے، وہ جتنے ترم خان ہوں وہ رب کے پیغام کے آگے سر جھکا دیتے، وہ رب کے پیغام کے آگے صحابہ نے جیسے ہی یہ آیت سنی اور اس آیت کا خود کو مصداق پایا، رب ذوالجلال کے محبوب رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ لیا، آقا ہم کر بیٹھے ہیں خطا، لیکن اس کا کفارہ بھی بتلائیے۔ حضور نے فرمایا کفارہ یہ ہے کہ تم جتنا ہنستے رہے ہو اس کے بدل میں تمہیں اتنا ہی رونا ہے، اس کے بدل میں تمہیں اتنا ہی رونا ہے۔ تم جتنا روتے جاؤ گے اللہ تمہارے ہنسنے کا کفارہ بنا کر اسے تمہاری بخشش کا سامان کرتا چلا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے، جب حضور مدینہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ کی آسائشوں اور آسودگیوں کے سبب صحابہ کرام نے بعض ایسے افعال، اعمال اور ان کی ذات سے کی جانے والی عبادات جو وہ مکہ میں کیا کرتے تھے، یہاں مدینہ میں آ کر آسانی کو پا کر، آسودگی کو پا کر، آسائش کو پا کر انہوں نے وہ اعمال اور عبادات کو چھوڑ دیا، ان اعمال کو، ان عبادات کو چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے وہ اعمال چھوڑے، عبادات چھوڑی، تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے سینے اطہر پر یہ پیغام اتارا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ یعنی یہ انسانی فطرت کو بیان کیا گیا، اس کی جبلت کو بیان کیا گیا، مزاج کو بتایا گیا کہ ایک انسان قسم پرسی کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، وہ طلب مرد میں مبتلا ہے۔ اب اس کا مرض، اس کی مشکل، اس کی پریشانی اس بات پر اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ عبادت کرے تاکہ رب اس کی پریشانیوں کو دور کرے، رب اس کی مشکلات کو دور کرے، رب اس کی بیماریوں کو دور کرے۔ اور یہی انسان ہے جب اسے آسانی ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، مشکلات سے کنارہ ملتا ہے اور تکالیف اس سے دور ہو جاتی ہیں، یہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کائنات میں سب سے بہترین ہستیاں کون ہیں رسول اللہ کے بعد؟ وہ رسول اللہ کے اونچی آواز کیا ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی متابعت پانے والے، حضور کی صحبت پانے والے، حضور کا قرب پانے والے، حضور سے اکتساب فیض کرنے والے، حضور کی سنگت میں بیٹھنے والے، معیت میں بیٹھنے والے، حضور کے ساتھ جڑ کر اس رب سے جڑنے والے، وہ صحابہ تھے۔ اب وہ صحابہ بھی انسان تھے، جب وہ مسجد نبوی میں نہیں آئے تھے، مکہ میں رہتے تھے، تو وہ ابو جہل کے ظلم برداشت کرتے تھے، ابو لہب کے ظلم برداشت کرتے تھے، عتبہ کی اذیتیں برداشت کرتے تھے، شیبہ کا ظلم برداشت کرتے تھے، ربیہ کی باتیں برداشت کرتے تھے، وہ کفار و مشرکین کے اشعار برداشت کرتے تھے جو انہیں ناجنس ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، وہ اپنے رسول کی اپنے سامنے اہانت ہوتے دیکھتے تھے، پھر رسول کریم کی اس اہانت پر دفاع کیا کرتے تھے، رسول کی شان اور عظمت پر پہرے دیا کرتے تھے، مارے کھایا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، شدت تکلیف سہا کرتے تھے۔ وہی بلال تھا کہ جسے مکہ کی سرزمین پر لٹا دیا
جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، اس کی کمر کو چٹیل زمین پر رگڑا جاتا تھا، جسم کو داغدار شیشے سے داغدار کیا جاتا تھا، اور اسی کو اذیتیں دی جاتی تھی، مشکلات دی جاتی تھی، پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ یہی صحابہ تھے، ان میں عمار ابن یاسر بھی تھے، ان کے سامنے والدہ کو شہید کیا گیا، والد کو شہید کیا گیا، چھوٹے بھائی کو شہید کیا گیا۔ تو صحابہ نے مکہ کی زندگی میں پریشانیاں دیکھی تھیں، تکالیف دیکھی تھیں، اذیتیں دیکھی تھیں، مشکلات دیکھی تھیں، شہادتیں دیکھی تھیں، غازی بنتے ہوئے خود کو دیکھا تھا، اور اذیتیں صعوبتیں گزار کر جب وہ مدینہ آئے تھے، پھر انہی میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے، اولو العزم تو تھے مگر عبادات میں کمزور تھے، معاملات میں کمزور تھے، کمی اور کجی ان کی عبادات میں پائی جاتی تھی۔ رب کو مصطفیٰ کی نسبت پانے والوں کی عبادات میں اتنی کمی بھی پسند نہیں تھی، بس وہ عبادتوں میں سکم لے کر آئے۔ رب نے جبرائیل کو حکم دیا، وہ حکم رب کی بارگاہ سے مصطفیٰ کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ کیا حکم کیا تھا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ان پر وہ وقت نہیں آیا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ان کے دل ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ تو سامعین مکرم، ویسے تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اہل ایمان پر جب تلاوت کی جاتی ہے ان کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے، ان کا باطن بھی بدل جاتا ہے۔ یہ آیت جب اہل ایمان پر تلاوت کی جاتی ہے، الحمدللہ ہم تو قومی سطح پر ایماندار لوگ ہیں، ہمارے قریب تو کبھی بے ایمانی آئی ہی نہیں ہے، ہمارے حکمران سے لے کر ماتحت لوگوں تک سارے وقت کے سب سے بڑے امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں، الحمدللہ۔ میں نے استغفر اللہ نہیں کہا ہے، آپ نے خود کہا ہے۔ بہرطور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر، اہل ایمان پر، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں پر جب یہ آیہ کریمہ تلاوت کی جاتی، یہ آیت سننے کی دیر ہوتی تھی کہ ان کا ظاہر بھی سنور جاتا، ان کا باطن بھی بدل جاتا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر قرآن کی جب یہ آیہ کریمہ پڑھتے، جب بھی وہ اس آیت کو تلاوت کرتے، الم یعنی للذین آمنوا، جب بھی آپ اس آیت کو تلاوت کرتے رو رو کر بے حال ہو جاتے، بے حال ہو کر بے ہوش ہو جاتے۔ یعنی جب وہ اس آیت کو سنتے تو اس آیت کے سبب وہ صحابی کے بیٹے، صحابی ابن صحابی، ان کی شان اور عظمت پر میں کیا ہی بات کروں، ان کا رتبہ اتنا ورا ہے، ان کی عظمت اتنی بلند ہے، ان کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر جب قرآن مجید کی یہ آیت کو پڑھتے، اس آیت کے مفاہیم کو سمجھتے، مطالب تک پہنچتے، اس کی وسیط میں جو رب نے وعید رکھی تھی اس وعید کو پا لیتے، اور جب وہ وعید پاتے قرآن کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جایا کرتے۔ اس آیت کے ضمن میں دو واقعات بڑے معروف ہیں، ایک حضرت مالک بن دینار کا اور ایک حضرت فضیل بن عیاض کا۔ ان کی توبہ کو ان سے اس آیہ کریمہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت فضیل کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے، مالک بن دینار کا واقعہ بڑا معروف ہے، میزان الاعتدال میں وہ واقعہ درج ہے۔ میرے شیخ سیدی شیخ الاسلام اپنی کتاب تذکرے اور صحبتیں میں احوال معاشرہ کے ضمن میں اولیاء کاملین کے احوال اور واقعات کو جہاں بیان کرتے ہیں، وہاں فضیل ابن عیاض کی توبہ کو اسی آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ فضیل ابن عیاض اپنے وقت کا ڈاکو تھا، سب سے بڑا چور تھا، اشرافیہ کے ماتحت کام کرنے والا، مقتدر حلقہ رکھنے والا ایک ڈاکو تھا۔ کسی قافلے کو لوٹنے کی غایت سے جب گئے تو وہاں ایک قاری یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کی رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ بس اس آیت کو سننے کی دیر تھی۔ فضیل کہتا ہے لوگوں، وہ جو دنیا کو لوٹا کرتا تھا آج قرآن نے اسے لوٹ لیا ہے، آج قرآن نے اس کے ظاہر کو بدل دیا ہے، قرآن نے اس کو باطن کو بدل دیا ہے۔ وہ جو زمانے کا چکا تھا، عیاش تھا، بدمعاش تھا، چور اور ڈاکو اور لٹیرا تھا، جو لوگوں کے مال کو لوٹا کرتا تھا، قرآن نے اس کے دل کو لوٹ لیا۔ تو یہ آیت تھی جو اولیاء کے، اکابرین کے، صالحین کے، سلف کے، صلحاء کے احوال کو بدلنے کا سب سے بڑا پیش خیمہ تھی۔ اور آیت کیا ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ لوگوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں۔
اب یہ آیت جو ہم نے اس کے مفاہیم کے ساتھ شان نزول کے ساتھ پڑھی ہے، شان ورود کے ساتھ پڑھی ہے، پس پردہ معارف کے ساتھ پڑھی ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو مضمون اور موضوع نکل کر آتا ہے وہ دل کی نرمی کا ہے، وہ موضوع دل کی نرمی کا ہے۔ دیکھیں نا، دل کی نرمی کیا ہے؟ دل کی نرمی سے مراد دل کا زندہ ہونا ہے، دل کا زندہ ہونا ہے۔ دل نرم ہے اس کا مطلب ہے کہ دل زندہ ہے، اور دل سخت ہے اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہے۔ تو یہ دونوں مضمون اسی آیت سے نکلتے ہیں۔ آخری حصے میں فقست قلوبہم، دلوں کی سختی کی بات کی گئی، اور شروع کے موضوع میں ان تخشع قلوبہم، دلوں کے نرم ہونے کی بات کی گئی۔ تو یہ دونوں مضمون اسی آیت کے ذیل میں نکل کر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں دلوں کی نرمی کی بات کی ہے اور دلوں کی سختی کی بات کی ہے۔ اب دلوں کی نرمی کیا ہے؟ وہ دلوں کا زندہ ہونا ہے، دلوں کا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ہمارے جسم کا جھکنا، ہمارا جسم نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، عبادات میں اپنے رب کے حضور جھکتا ہے۔ تو اس کا جھکنا، اس جسم کا حرکت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اور اسی طرح دل کا حرکت کرنا، دل کا جھکنا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کا دل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قلب کی جانب اشارہ فرمایا۔ ہم نے عمومی طور پر دل کو کیا سمجھا ہے کہ دل فقط اس سینے کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر جوان نے یہی تصور کیا ہوا ہے، یا تو کسی کو اشعار میں لکھنا ہو، وسیع دل ہو جائے گا چھلنی، یہ آنکھیں خون اگلیں گی، بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے تو دل کو فقط عاشقی اور معشوقی میں مجاز کا حقیقی تصور سمجھا ہوا ہے، جبکہ دل کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔ حضور فرماتے ہیں دل کو فقط اپنی ظاہر بینی کا ذریعہ سمجھنے والوں، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، واقف ہو جاؤ، بے دھیانی سے نکل کر دھیان کی طرف ہو جاؤ، ہمہ تن گوش ہو جاؤ، الا خبردار ہو جاؤ۔ رسول کریم نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، لوگوں تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا اذا صلحت، اگر وہ صالح ہو جائے، اگر وہ نیک ہو جائے، اگر وہ سنور جائے، اگر وہ صحیح ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ صلح الجسد کلہ، تمہارا سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، تمہارا سارا کا سارا جسم سنور جاتا ہے، تمہارا سارا کا سارا جسم سدھر جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے، اس میں بگاڑ آ جائے، اس دل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کریم آقا فرماتے فسد الجسد کلہ، تمہارا سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا خبردار ہو جاؤ، وہی القلب، وہ تمہارا قلب ہے، وہ تمہارا قلب ہے۔ یہ جو اس حدیث میں مدغہ کا لفظ آیا نا، یہ مدغہ کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 9 کے عدد پر دلالت کرتا ہے۔ کل عدد کتنے ہیں؟ 10، یعنی انسانی اعضاء کو اگر تشکیل دی جائے عددی اعتبار سے تو 10 کا حصہ سامنے آتا ہے۔ انسان کے وجود کو 10 حصوں میں منقسم کیا گیا، یہ ایک لمبی بحث ہے عرفاء کے ہاں، لیکن مدغہ یہ واحد عضو ہے کہ جو انسان کے جسم میں 3 سے لے کر 9 کے عدد پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم فرما رہے تھے لوگوں اگر وہ مدغہ خراب ہو جائے، اس میں فساد پیدا ہو جائے، اس میں برائی آ جائے، اس میں بڑائی آ جائے، اس میں تکبر آ جائے، اس میں اناد آ جائے، اس میں طمع آ جائے، اس میں حرص آ جائے، اس میں لالچ آ جائے، اس میں اگر برائی اور فساد آ جائے تو پھر 3 میں سے 9 تک وہ اطلاق کرے گا، یعنی تمہارے جسم کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی تقوی، کوئی طہارت، کوئی خشوع، کوئی خضوع اس وقت تک قبول ہی نہیں ہو سکتی جب وہ مدغہ جو تمہارا دل ہے وہ صالحت ٹھیک ہو جائے۔ یعنی 3 میں سے 9 تک کے عدد کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جسم کے سارے اعضاء تب ٹھیک ہوں گے جب دل ٹھیک ہوگا، تب درست ہوں گے جب دل درست ہوگا، جب وہ اپنے آرگنز کو منظم انداز میں فنکشنز پرووائڈ کریں گے، جب آپ کا دل منظم انداز میں صحیح طور پر سالم رہے گا۔ یعنی دل کی سلامتی وہ اعضائے بدنی کی سلامتی تصور کیا۔
اور اگر رسول کریم کے حکم کے مطابق دیکھیں تو دل ایمان کی سلامتی کا مرکز و محور مانا گیا. دل کس کا مرکز و محور مانا گیا؟ ایمان. عرفاء کے ہاں ایک جملہ معروف ہے، وہ فرماتے ہیں من ماتت نفسہ، جس بندے کا نفس مر جاتا ہے، جس بندے کا نفس مر جاتا ہے، خواہشات مر جاتی ہیں، طمع مر جاتی ہے، حرص مر جاتی ہے، کوئی برا کرتا ہے وہ اس کے برے پر اسے دعا دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی اس سے دور ہوتا ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، وہ حکم رسول کے مطابق سل من قطع کے راستے پر چلتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا وہ اس سے بات کرتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے وہ اس سے راضی کرتا ہے، کوئی اس سے دور جاتا ہے وہ اس سے قریب ہوتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. منافرت کے، فتنوں کے، بغض کے، حسد کے دور میں، اس زمانے میں وہ کسی کے قریب ہو کر اس کو مسکرا کے دیکھ لیتا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں، اور عرفاء کی یہی تعریف ہے، من ماتت نفسہ، اس بندے کا نفس مر جاتا ہے، اس کی خواہشات مر جاتی ہیں، چاہت مر جاتی ہے. من ماتت نفسہ، جب نفس مر جاتا ہے، بعدت عنہ دنیا، اللہ اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے. یعنی جس کا نفس مرتا ہے اللہ اس سے دنیا کو، یعنی خواہشات کا مرکز، انسان کی لالچ اور حرص کا مرکز دنیا ہی تو ہے نا. قبر تو کسی کی محبت کا، عشق کا، اس کے پیار کا گہوارہ نہیں ہے، دنیا اس کی محبت کا مرکز ہے، گہوارہ ہے، پیار کا مرکز ہے، گہوارہ ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے اور عفا کیا فرماتے ہیں، من ماتت نفسہ، جس کا نفس مر جاتا ہے اللہ اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن مَاتَ قَلْبُهُ، لیکن جس کا دل مر جاتا ہے، جس کا دل مر جاتا ہے، بعد عنہ مولا، اس کا رب اس سے دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ قلب جس کا مردہ ہے، یہ دل جس کا فساد میں مبتلا ہے، یہ دل جس کا بیماریوں کی آماج گاہ ہے، یہ دل جس کا نفسانی خواہشات کی آماج گاہ ہے، یہ دل جو دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا کی حرص میں پڑا ہوا ہے، نفسانی جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے، یہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا والوں کے ساتھ اپنی محبتوں کو استوار کیے ہوئے مولا سے دور ہوا ہے. رب فرماتا ہے جس کے دل میں اس دنیا کی محبت ہے رب اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے رب اس کے دل میں آ بستا ہے اور اس کے دل کو اپنا دل بنا لیتا ہے. تو سامعین مکرم، دل کو اتنی اہمیت حاصل ہے. اب قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں بھی اسی دل کی بات کی گئی. یعنی دل ہمارے لیے یہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتوں کا مرکز ہے، ریاضتوں کا مرکز ہے، توجیحات کا اور توجہات کا مرکز ہے. یہ دل فقط دھڑکنے کے کام نہیں آتا کہ آپ اس میں سٹڈ ڈلوا لیں اور وہ ڈلوا کر اس پر گزارا کرتے رہیں، تقیہ کرتے کرتے زندگی کی آپ ایک لمٹ آف ٹائم بڑھا دیں. نہیں، دل اس بات کے لیے بنا ہی نہیں ہے. دل تو اس کی محبت کے لیے بنا، دل اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بنا. فرمایا ان تخشع قلوبہم. اب یہ جو آیت ہے اس کا مضمون دل کی نرمی کی بات کرتا ہے. اب دل نرم کب ہوتے ہیں؟ جب دل زندہ ہوتا ہے. اتنا تھک گئے آپ بولیں نا. دل جب نرم ہوتے ہیں تو دل، اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر دل. اب آئیں قرآن مجید سے سمجھتے ہیں نا. دیکھیں، جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، نہیں، جب انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں عرف میں یہ غلطی ہے نا، مغالطہ پایا جاتا ہے کہ ہم دل کے دھڑکنے کو دل کی زندگی مانتے ہیں، حالانکہ یہ دل کی زندگی نہیں ہے. دل کا دھڑکنا کیا ہے کہ جب دل دھڑک رہا ہوتا ہے تو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے وہ کانوں سے سنتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے وہ زبان سے بولتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے وہ ہاتھوں سے پکڑتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے وہ پیروں سے چلتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے لمٹ آف لائف پوری ہو جاتی ہے، پھر اس کا دل بند ہو جاتا ہے. دل بند ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھ، کان ہوتے ہیں وہ سن، زبان ہوتی ہے وہ بول، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں وہ چل اور پکڑ نہیں سکتا. تو یہ ہے دل کا دھڑکنا، کہ دل کے دھڑکنے کے بعد اعضاء سالم رہتے ہیں مگر وہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. یہ تو آپ اور میں سمجھتے ہیں نا، لیکن رسول کریم فرماتے ہیں تم اسے قبر میں دفنا کر جاتے ہو، وہ تمہارے پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. تو اس کی ہر عضو کی جو طاقت ہوتی ہے وہ 100 ٹائم ایکسیڈ کر دی جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے. اور یہی ظاہر میں بھی ہے کہ جن کا دل زندہ ہوتا ہے، جن کا دل زندہ ہوتا ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، وہ کچھ بولتے ہیں جو ہم
نہیں بول سکتے، پھر وہ بولتے ہیں کہ رسول کریم فرماتے ہیں الحق ینطق، خدا بولتا ہے علی لسان عمر، عمر کی زبان پر. پھر وہ بن جاتے ہیں کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ ان کا پکڑنا بھی خدا کا پکڑنا بن جاتا ہے، ان کا دیکھنا بھی خدا کا دیکھنا بن جاتا ہے، ان کا سننا بھی خدا کا سننا بن جاتا ہے. وہ دیکھتے اس کی طاقت سے ہیں، وہ بولتے اس کی طاقت سے ہیں، وہ سنتے اس کی طاقت سے ہیں. پھر ایک درجہ مزید ترقی کرتے ہیں تو مقام قرب کا انہیں وہ ملتا ہے جمع بین القربین کا، کہ پھر ان کی شان اور عظمت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں ان کی ہوتی ہیں دیکھ خدا رہا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے بول خدا رہا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں سن خدا رہا ہوتا ہے. سامعین مکرم یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کے لیے ممکن ہے ان تخشع قلوبہم، جن کے دل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے دل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اتنے نرم ہیں کہ اللہ نے نرمی کے سبب ان کے دلوں کو. اس مضمون پر ہمارے معاشرے میں بات نہیں، یہ جوانوں کا موضوع ہے. دل کے ساتھ ان کا لگاؤ بڑا ہوتا ہے نا. یہ دل 3 اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ دل ہے، ادھر آپ کا جگر ہے، اور اسی کے ساتھ معدہ ہے. یہ 3 ایسے انسانی جسم کے اعضاء ہیں کہ ان کے ساتھ اس کا جسم کھڑا ہے. انہیں میں سے کوئی بھی خراب ہو جائے میڈیکل سائنسز کے مطابق تو یہ تینوں چیزیں کام کے فنکشنز میں سلو ہو جاتی ہیں. یعنی اس کا جگر بڑھ جائے، وہ دل کے ساتھ ہے تو دل کو سکیڑ دیتا ہے، معدے کو سکیڑ دیتا ہے. صرف ایک دل خراب ہو جائے تو وہ ان دونوں کے نظام کو خراب کر دیتا ہے. تو میڈیکلی بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن قرآن کے نقطۂ نظر سے دل ہی ہے جس کی اہمیت. تو سامعین مکرم، یعنی اللہ جل مجدہ نے جو حکم فرمایا نا، وہ اب دل کے زندہ ہونے کا تھا اور دل کے مردہ ہونے کا تھا. تو اس آیت سے مضمون نکلا قلب کی حیات کا اور قلب کی ممات کا. اب دیکھیں قرآن سے سمجھتے ہیں کہ انسان کا دل زندہ ہے مردہ ہے، یہ فقط ایک فلسفہ ہے جسے میں نے اپنے لفظوں کے اس پیرائے میں بیان کیا ہے. اس کی کوئی حقیقت بھی ہے، آئیں قرآن سے سمجھ لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے سورہ انفال کی آیہ کریمہ ہے، لائٹ کم کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی 122 نمبر آیت، او من کان میتن، بھلا وہ لوگ جو مردہ ہیں، فاحییناہ، پھر تمہارے رب نے انہیں زندگی عطا کی. بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے، فاحییناہ، پس تمہارے رب نے انہیں زندگی عطا کی. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ ان قسم کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو مر گئے قبر میں گئے پھر اللہ انہیں زندہ کرے گا، نہیں. یہاں پر بات ہو رہی ان لوگوں کی، اوا من کان میتن، وہ لوگ جو مردہ تھے، فاحییناہ، پس آپ کے رب نے انہیں زندگی عطا کی. جب زندگی عطا کی، وجعلنا لہ نورا، پھر وہ نور کو لے کر یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں چلتے پھرتے رہے. یعنی جب اللہ نے انہیں زندگی دی تو اس زندگی کی وجہ سے انہیں ایک نور مل گیا، پھر وہ اس نور کو لے کر لوگوں میں چلتے پھرتے رہے. اور جس کے پاس نور نہیں تھا ان کے نور سے بے نور بھی مستنیر ہوتا رہا، روشن ہوتا رہا، نور پاتا رہا. پھر فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. یعنی ان لوگوں کی مثال ان کی طرح نہیں ہے جو ہمیشہ اندھیرے میں رہے، ظلمات میں رہے، بے نور رہے اور روشنی سے دور رہے. اب اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں 2 طرح کے لوگوں کی بات کی. ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے دل مردہ تھے اور پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا کی. زندگی کے ملنے کے بعد ایک درجہ ان لوگوں کا بن گیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے مردگی سے زندگی عطا کی، تابندگی عطا کی. اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا بن گیا کہ اس زندگی کے آ جانے کے بعد ان کو نور ملا اور پھر انہوں نے وہ نور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر. قرآن کا سب سے پہلا مصداق رسول کریم کے توسط سے وہ صحابہ کی ذات بنتی ہے. کن کی ذات بنتی ہے؟ صحابہ کی. اب اس آیہ کریمہ کا اطلاق بھی سب سے پہلے ہم کن پر کریں گے؟ آئیں ذرا صحابہ کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، اوا من کان میتن، بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے. اب اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں لیکن قرآن ان لوگوں کو مردہ کہہ رہا ہے.
اب یہاں بھی دو قسم کے درجات بن جاتے ہیں. ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہیں اور حضور کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, حضور کے رشتہ دار ہیں, خاندان دار ہیں, حضور کے ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں رہتے ہیں, معیت میں رہتے ہیں, حضور کا ظاہراً کلمہ بھی پڑھا ہے, حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, حضور پر اترنے والے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, حضور کے ساتھ رہتے ہیں, حضور کے ساتھ چلتے ہیں, حضور کے ساتھ پھرتے ہیں, مگر ان سارے افعال کے بعد بھی ان کے دلوں میں منافقت ہے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے مصطفیٰ تیرے ساتھ چلتے ہیں, تیرے ساتھ پھرتے ہیں, تجھ پر تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تجھ پر اترنے والا قرآن پڑھتے ہیں, لیکن دل میں تیری ذات کا تنقص رکھتے ہیں, تیری ذات کا عیب رکھتے ہیں, تیرے لیے برائی رکھتے ہیں, تیرے لیے منافقت رکھتے ہیں, تیرے لیے کجی اور کمی رکھتے ہیں, تیری شان نبوت کو گھٹاتے ہیں. جب تیرے سامنے ہوتے ہیں تیرے بنتے ہیں, تیرے پیچھے تیرے مخالف بن جاتے ہیں. مصطفیٰ سن, ہیں یہ زندہ, چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, کلام بھی کرتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, تیرے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں. مصطفیٰ سن لے, زندہ ہے اوا من کان میتن, پھر بھی تیرے رب کی بارگاہ میں مردہ ہے. ان کی زندگی کا تیرے رب کی بارگاہ میں کوئی وجود نہیں, کوئی تصور نہیں. یہ چلتے پھرتے مصطفیٰ مردہ ہیں, مردہ ہیں, میتن مردہ ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے ان کی مردگی کا اظہار کیا اور اعلان فرما دیا مصطفیٰ ان کو بتا دے یہ جسموں کا چلنا پھرنا, یہ اعضاء کا حرکت کرنا, یہ تیرے پیچھے سروں کو زمین پر مارنا اور تیرے پیچھے قرآن پڑھنا اور تیرے پیچھے پیٹھ پیچھے جا کر تیری مخالفت کرنا, ان کا یہ چلنا پھرنا بھی ان کے لیے باعث لعنت ہے اور ان کی یہ زندگی بھی ان کے لیے موت ہے. کیا ہے؟ موت. اچھا اب دوسرا طبقہ فَأَحْيَيْنَاهُ. اب ایک طبقہ وہ تھا جو انہی لوگوں کے ساتھ تھا لیکن اس کا دل مصطفیٰ کے دل پر فدا تھا, اس کا وجود مصطفیٰ کی ذات پر فدا تھا, اس کا وجود ہر لمحہ حضور کے عشق سے مالا مال رہتا تھا, حضور کی محبت سے مالا مال رہتا تھا, حضور کی عقیدت سے بہرہ مند رہتا تھا. اس کی جوانی حضور کے نام تھی, اس کا بڑھاپا حضور کے نام تھا, اس کے بچے حضور کے نام تھے, وہ غزوات میں بچوں کو بیچتا تھا, آقا کے ساتھ بچے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے تھے, ماں مدینہ کی گلیوں میں انتظار کرتی تھی, صحابہ پریشانی سے گزرتے تھے, کہتے تھے تیرا فلاں بیٹا شہید ہو گیا, تیرا شوہر شہید ہو گیا, تیرا داماد شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا. وہ کہتے سب جائیں اور جنت کی نعمتیں اٹھائیں, مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. رب فرماتا ہے سنو لوگوں جن کے دل میں مصطفیٰ کی یہ محبت ہے کہ ان کا تن بھی مصطفیٰ پر, من بھی مصطفیٰ پر, میتن وہ ان کے ساتھ چلتے فَأَحْيَيْنَاهُ, ان کے رب نے انہیں زندگی عطا کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. وہ چلتے تو ان کے ساتھ ہیں پر ان کے ساتھ رہ کر بھی ان جیسے. میرے شیخ فرماتے ہیں وہ چلتے فرش پر ہیں, عرش پر ان کی آہٹیں سنائی دیتی. وہ فرشی ہیں مگر عرشی ہیں, وہ فرش پر رہ کر بھی عرش والے ہیں اور عرش والے بھی ان کے لیے سلام بھیجتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا جب حضور معراج سے واپس آئے تو بلال سے پوچھے بلال ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے. اب وہ ابشا کا منڈی در منڈی بک کر آنے والا غلام کیا عمل زیادہ کرتا تھا, بس اس کے پاس عمل ایک تھا, اس کے پاس رسول کی محبت تھی, اس کے پاس رسول کی محبت تھی. رب فرماتا ہے سنو تمہارے نزدیک مال و دولت کی عزت ہے, حشمت کی عزت ہے, منصب کی عزت ہے, جلال کی عزت ہے, کمال کی عزت ہے, عروج کی عزت ہے, فصاحت و بلاغت کی عزت ہے. رب کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں مردہ ہیں. اگر اس کی بارگاہ میں کسی شے کی عزت ہے تو اس کے دل کا رب کے حضور جھکنا, یہ اس کے حضور عزت کا حامل ہے. اب دیکھیں میں اور آپ ہیں, اب ہماری بھی خواہش ہے کہ باری تعالی زندگی تو ہم نے بھی گناہوں میں گزاری ہے, معصیت میں گزاری ہے, تمام عمر تیرے در سے دور رہے, تیرے گھر سے دور رہے, تیرے مصطفیٰ سے ظاہراً عبادات میں وہ تعلق اطاعت کا نہیں بنا سکے جو تیرے مصطفیٰ کریم کا فرمان تھا. ہم تو اپنے رشتہ داروں سے نہیں بولتے جن کے لیے حکم دیا گیا ہے, ہم تو ان کے ساتھ اپنا دل نہیں جوڑتے جو ہم سے دل جوڑنے کے سب سے زیادہ اہل ہیں. ہم نے صدقات اور خیرات دینے ہو تو ہم باہر والوں کو دے آتے ہیں, گھر والوں کا پرسہ بھی نہیں کرتے. ہم تو تیرے مصطفیٰ کی کسی ایک تصویر کا بھی اپنی زندگی سے رخ پیش
نہیں کر سکے، کسی ایک سیرت کے عکاس بھی ہم نہیں بن سکے، لیکن باری تعالی ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی تو وہ دلوں کی زندگی عطا کر دے جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی، تو ہمیں بھی اپنے کرم میں شامل فرما دے۔ ہیں تو ہم بھی اسی آیت کے ذیل میں، فرمایا اوامن کان میتن، ہم بھی مردہ ہیں نا، یعنی ظاہر بینی میں چلنا پھرنا یہ زندگی تو نہیں ہے، زندگی کیا ہے؟ فاحییناہ، بس ان کے دل زندہ کر دیے گئے۔ تو جن کے دل زندہ کر دیے گئے وہ مردہ ہو کر بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو ہم بھی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمیں بھی دلوں کی زندگی عطا فرما دے، تو ہمیں بھی ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اور ہمیں بھی معرفت کا نور عطا فرما دے۔ تو ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کریں اور اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مربوط کریں۔ تو آواز آتی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل بھی زندہ ہو جائیں تو اصول یہ ہے ان تخشع قلوبہم، تم میری بارگاہ میں اپنے دلوں کو رقت کے ساتھ جھکا دیں۔ تو سامعین مکرم فاحییناہ، اس درجے تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ نفس مسئلہ یہ تھا کہ یہاں بھی اس زندگی کی بات نہیں کی گئی جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَاهُ کہہ کر رب نے اس زندگی کی بات کی جو اس قلب کی زندگی ہے، اس دل کی زندگی ہے۔ 2 آیات میں نے مزید پڑھنی ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے اسی ایک حکم کے ضمن میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، تم میں سے جو بندہ بھی صالح اعمال کرتا ہے، صالحا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا وہو مؤمن، اور مومن بھی ہو۔ اچھا یہ بات توجہ طلب ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیتوں پر کیے گئے اعمال کی بدولت بھی ایمان نہیں ملتا، کیونکہ یہ حکم ہے۔ فرمایا من عمل صالحا، تم میں سے مرد و عورت جو بھی ہے وہ نیک اعمال کرتا پھرے۔ تو نیک اعمال کرنا ایمان نہیں ہے، چونکہ ایمان کا الگ سے ذکر کیا ہوا ہوا مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی نیک اعمال بھی کرے اور مومن بھی ہو۔ جب وہ نیک اعمال کرے گا اور مومن بھی ہوگا، رب نے فرمایا فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب وہ نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اور مومن بھی ہوگا، فَلْنُحْيِيَنَّهُ، پس تمہارا رب اسے زندگی عطا کر دے گا۔ یہ یقیناً تاکید کے معنی میں ہے، اور یہ جو حرف فا ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ فوراً بات پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے رب نے فرمایا کن، ہو جا، فیکون، بس وہ فوراً سے پہلے ہو جائے، بولیں کن ہو جا، فیکون، پس وہ فوراً سے پہلے ہو گئی۔ اس میں عرصہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تعامل نہیں ہے، تاخر نہیں ہے، اس کا حکم آیا اور کام شروع ہو گیا۔ یہ جو فا کا حرف ہے یہ فوراً بعد کے معنی میں دلالت کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے جو بندہ یا جو بندی، مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال کرے اور اسے ایمان بھی نصیب ہو جائے، فَلْنُحْيِيَنَّهُ، بس اسے ایمان نصیب ہوگا، اس ایمان کی برکت سے اللہ اس کے دل کو زندگی عطا فرما دے، اور وہ زندگی کیا ہوگی؟ حیاتاً طیبہ، ایسی پاکیزہ زندگی ہوگی جو طاہر بھی ہوگی اور مطہر بھی ہوگی۔ تو سامعین مکرم، اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ جل مجدہ نے جو یہ لفظ استعمال کیا فَلْنُحْيِيَنَّهُ، اس سے مراد فزیکل لائف نہیں ہے، یہ جو ہم جسمانی زندگی گزارتے ہیں، اعضاء کی زندگی گزارتے ہیں، بدن کی زندگی گزارتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ زندگی ہے تو پھر مجھے بتائیں گے جو عمل کی بات کی گئی، مردہ بھی کوئی عمل کرتا ہے؟ بھائی اس کے لیے اعمال تو وہ ہیں جو پیچھے وہ چھوڑ کے آیا ہے، اس کی اولاد ہے، اولاد کے صالح اعمال ہیں، اس کی اپنی عبادات ہیں، اس کی زندگی کی ریاضات ہیں، وہ جو چھوڑ کے آیا ہے وہ اس کے لیے عمل بنتے ہیں نا۔ اس کا اپنا عمل تو کوئی نہیں ہوتا کہ وہ قبر میں بھی ذکر کر رہا ہے، یہ تو اعلیٰ درجات ہیں، بار طور عمومی بات ہے، یعنی اس کی زندگی کے اعمال تو وہ ہیں جو وہ پہلے کر آ گیا۔ یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو زندہ ہیں، من عاملہ، جو شخص بھی عمل کرتا ہے صالحاً صالح، پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کی زندگی کی بات کی، اور زندگی کے بعد جس زندگی کی بات کی وہ زندگی کیا ہے لوگوں؟ وہ قلب کی زندگی۔ وہ کس کی زندگی ہے؟ قلب کی زندگی ہے۔ تو قلب کو اللہ کی بارگاہ میں کتنی وقت اور اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ قرآن میں اس زندگی کی طرف اشارہ فرمایا، اور ایمان کی بنیاد پر اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، وہ دل کے زندہ ہونے کی بنیاد پر ایمان کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح
ایک آیہ کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اللہ رب العزت کے محبوب رسول قرآن کی یہ آیت ہم تک پہنچاتے ہیں. سورہ انفال میں 24 نمبر رسول کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے پر فوراً سے پہلے آ جاؤ. یہ فوراً سے پہلے آنا کیا کرے گا؟ لما یحییکم، یہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. یہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. اب یہ جو زندگی اللہ کے رسول کے بلانے پر آنے والوں کو مل رہی ہے، کیا وہ پہلے مردہ تھے جو انہیں زندہ کیا جا رہا ہے؟ بھی بتائیں جی مشتاق صاحب، آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، بتائیں، آپ بتائیں بھائی، اتنے مضمون کے نچوڑ میں کچھ تو بولیں. ارے بھائی بولو. ہندوستان میں ایک شہر ہے لکھنؤ. لکھنؤ نام سنا ہے آپ نے؟ آپ اردو بولنے والے اردو دان ہیں نا. اردو سے جو محبت ہے یہ وہ لکھنؤ کی وجہ سے ہے. تو لکھنؤ میں ایک جملہ معروف ہے، ادھر آپ کو کوئی تمانچہ بھی مارے نا، تھپڑ مارے، تو تھپڑ مارنے کے بعد اگر آپ کے چہرے پر سرخی اور غصے کے آثار ہیں تو وہ کہتا ہے مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں، مسکرائیے آپ لکھنؤ میں. تو آپ بھی مسکرائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں. آپ بھی قرآن کی تعلیمات سے اکتساب فیض پانے کے لیے، زانوِ تلمس طے کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہم سب اس وقت قرآن کے شاگرد ہیں. اب قرآن نے ایک قاعدہ اور کلیہ دیا، اور اس سے مراد ظاہری زندگی نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جایا کرو. جب تم فوراً سے پہلے پہنچو گے، یہ فوراً سے پہلے پہنچنا تمہیں اجر کیا عطا کرے گا؟ قرآن میں رب فرماتا ہے لما یحییکم، فوراً سے پہلے پہنچنے کی برکت سے اللہ تمہیں زندگی عطا کر دے گا. بھائی وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ رسول کے بلانے پر فوراً سے پہلے پہنچنے والوں کو عطا فرما رہا ہے؟ وہ زندگی اس قلب کی زندگی ہے. وہ زندگی اس قلب کی زندگی ہے. یہی وہ قلب ہے نا جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. بھائی وہ روح محمد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے پھر فکر اور فاقے میں نہیں پڑنا، پریشانی میں نہیں پڑنا، مشکلات نہیں دیکھنی، اپنے آپ کو غم و علم میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھنا. بس جب اللہ اور اس کے رسول کی دعاکم بات سن لو، سب کچھ چھوڑ دو، رسول کے بلانے پر آ جاؤ. جب تم رسول کے بلانے پر آؤ گے لما یحییکم، اللہ تمہیں زندگی عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. وہ اللہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ بھائی وہ کون سی زندگی ہوگی؟ وہ قلب کی زندگی، وہ قلب کی زندگی ہوگی. اس دور میں بھی کوئی ایسا ہے جو ہمارے قلب کو روشن کرنے کے لیے کوئی سامان کرے؟ ادھر ہر بندہ مال بٹورنے کے چکر میں ہے، ہر بندہ لنگر کھانے کے چکر میں ہے، ضیافت کے اہتمام کروانے کے چکر میں ہے. ہر بندہ اپنے فائدے، منفعت، اپنی لالچ، طمع کو پورا کرنے کے در پہ ہے. وہ حکمران اٹھا لیں، وہ سیاستدان اٹھا لیں، وہ بیوروکریٹ اٹھا لیں، وہ حکومتی وفد کا کوئی نمائندہ اٹھا لیں، وہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والا کوئی کارندہ اٹھا لیں، وہ آپ اور میں کیوں نہ ہو جائیں، سر سے لے کر پیر تک ہماری عادت کیا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی منفعت کا سوچ رہا ہے، جبکہ رب ہمارے دل کی منفعت کا سوچ رہا ہے. وہ رب ہمارے دل کی منفعت کا سوچ رہا ہے. بھائی اس معاشرے میں کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو ہمارے دلوں کی زندگی پر کام کرے، کوئی ہمارے دلوں کی اصلاح کا کام کرے، کوئی ہمارے دل کو اس کے نور کی معرفت عطا کرے اور اس کا ملنا اس کی معرفت بن جائے، جس کو مل جائے وہ عارف بن جائے. کوئی اس در پہ بھی تو کام کرنے والا ہو. لوگوں اللہ رب العزت نے اس زمانے میں یہ اعزاز منہاج القرآن کو عطا کیا ہے. تحریک منہاج القرآن کا یہ خاصہ ہے کہ اس نے قرآن کے وہ مفاہیم جو لوگوں تک بیان نہیں کیے جاتے، ان تک پہنچائے نہیں جاتے، حقیقت میں اس کا موضوع جو نفس مطمئنہ ہے، قلب مطمئنہ
मिन्ना है। इंसान के जिस्म का वो मुद्गा है जिसके सुधरने से इंसान ने सुधरना है, जिसके बिगड़ने से हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ है। अल्लाह के फजल करम से इस ज़माने में उस मुद्गा के सुधार के लिए जो कलीदी किरदार अदा कर रही है वो तहरीक मिनहाजुल कुरान। आप देखें, आप में से कितने बैठे हुए हैं, मैंने सबके चेहरे देखे, किसी का इस मौजू में उस तरह का रुझान दिलचस्पी का नहीं था जिस तरह का एतकादी मौजूआत में होता है। एतकादी एतबार से जो हमारी तवज्जुहात का मरकज़ मौजू बनते हैं वो ये नहीं था, जबकि वो मौजूए बहस है ही नहीं। इंसान के लिए रब की बारगाह में जो मौजूए बहस है वो उसका दिल। जब तक ये दिल ठीक नहीं होगा आपको अकीदा ख़त्म नबूवत समझ नहीं आ सकता। जब तक ये दिल ठीक नहीं होगा आपको शान अज़मत रिसालत समझ नहीं आ सकता। जब तक ये दिल समझ ठीक नहीं होगा आपको सलूक और तसव्वुफ की राहों की मनाजिल नहीं मिल सकती। जब तक ये दिल सही नहीं होगा आपको दुनिया के मामलात में मारिफत इलाही का कोई नूर नसीब। आप देखें, हमारी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, हमारे मामलात मुख्तलिफ हैं, जबकि रब्ब ज़ुल जलाल ने फरमा दिया अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये पैगाम मोहब्बत है कि लोगों, दिलों की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है। दिलों की जिंदगी ही को अल्लाह ने जिंदगी करार दिया है, उसके अलावा हर शय को उसने मुर्दगी करार दिया। तो हमने ये आज के दरस इरफानुल कुरान की इस पहली नशिस्त में फ़कत इस मौजू की बुनियाद रखी है कि दिल जिंदा भी होते हैं और दिल मुर्दा। ये मौजू समझाने के बाद इसमें किसी को कोई वहम है, कोई इश्काल, इस पर किसी का कोई सवाल या कोई एतराज़, या उसको लगता हो ये फ़लसफ़ा मेरा ज़ाती है, या ये जो मैंने कुरान से तराजिम की सूरत में, मानी व मफ़ाहीम की सूरत में कोई तशरीह की है वो गलत है, तो वो पूछ सकता है। नहीं, ये हकीकत है कि इस कुरान का असल मौजू ही इंसान का दिल है। ये अला जो एक हदीस में 2 बार रसूल करीम ने कहा, ये जो अला है ना, ये दरअसल मौजू को नए सिरे से शुरू करने के लिए आता है, और जब ये दरमियाने गुफ्तगू में आता है तो फिर खबरदार और आगाह करने के लिए आता है। 2 मरतबा रसूल करीम ने एक रिवायत में लफ्ज़ अला इस्तेमाल करके इंसान को बता दिया कि तुम्हारे वजूद का असल मौजू वो दिल की हयात और ममात है, वो कल्बी हयात और इसी गुफ्तगू पर हमारे इस दरस इरफानुल कुरान का आगाज़ है। हमने सिलसिलावार अब अगली नशिस्त में हम समझेंगे कि ये जो दिल जिंदा होता है ये जिंदा कैसे होता है, और ये जो दिल मुर्दा होता है ये मुर्दा कैसे। तो उस रूह मोहम्मद को इंशाअल्लाह हम कुरान की आयात बय्यिनात की रोशनी में समझेंगे। आज की मेरी गुफ्तगू का सारा करक्स वो सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 2 कुतुब से महफूज है। एक किताब फसाद क़ल्ब और उसका इलाज, और दूसरी किताब क़ल्बी हयात व ममात। ये इसके ज़िमन में एक मौजू बनाया गया और इसी मौजू को कुरान और नबी रहमत के मुबारक फरमुदात की रोशनी में आपकी समातों तक पहुँचाया गया। अब आपने अपनी इस्लाह के लिए, अहवाल मुआशरा के लिए ख़ुद कोशिश करनी है, और जिस तरह खुराक पर हम ध्यान देते हैं, माल कमाने की हिर्स पर ध्यान देते हैं, दुनियावी मामलात पर ध्यान देते हैं, हमने लम्हा भर के तअम्मुल के बगैर आज से अपने कल्ब की ज़िंदगी पर भी ध्यान दें। तैयार करते हैं आप सब कोशिश करेंगे, लम्हा भर के लिए बैठ कर इस दिल की ज़िंदगी का भी ख्याल करेंगे। ये दिल जिंदा होगा तो रूह मोहम्मद इसमें जिंदा होगी, मारिफत इलाही इसमें जिंदा होगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर गुफ्तगू में बिलउमूम तो आप तमामी अहबाब का, और बिलखुसूस 2 नाम आपने लिए थे, एक तो इशफाक औलख साहब का और मुमताज़ गुल साहब का। अल्लाह पाक इन जवानों के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप सबका यहाँ आना कबूल फरमाए, और आपको अल्लाह जल्ला मजदहू कुरान से मज़ीद इक्तिसाब फैज़ करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इस फितने के दौर में कुरान के साथ जुड़ने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। और बिलखुसूस मैं सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला बखर मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक आवान साहब का, और मेरे बाएं पहलू में नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला बखर मोहतरम अल्लामा शौकत मुस्तफ़वी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वो जो मुनज़्ज़म दुरूस थे 300 की तादाद के मुताबिक जो पूरे मुल्क में किए जाते हैं, और इंटरनेशनली सतह पर हमारे स्कॉलर्स
ان دروس عرفان القرآن کے ذریعے دین کا صحیح پیغام، نبی رحمت کے مبارک فرمودات کا صحیح منہج اور طریق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس پیرائے میں بکھر کو شامل کیا۔ اللہ پاک آپ سب کی مسائل جمیلہ میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے اسی محنت کے ساتھ آنا ہے اور آپ پر یہ فرض ہے، یہ قرآن کی دعوت کا کام ہے، یہ کسی تحریک کا کام نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ہم چونکہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے روحانی فرزند ہیں، وہ ہمارے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں، تو ہم نے تو جن سے پڑھا ہے، جن کا کھایا ہے، ہم نے انہی کا گانا ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، مجبوری وہ والی نہیں جسے آپ سمجھتے ہیں، یہ مجبوری روحانی تربیت کی مجبوری ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا جملہ حقوق ادا کریں جو ان کی تربیت کی صورت میں ہماری شخصیت کا عکاس بن رہے ہیں۔ تو آپ نے اسی پیغام کے ساتھ آنا ہے، یہ قرآن کی ترویج کا پیغام ہے۔ میں نے ایک دو باتیں صرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے آج کے موضوع میں یعنی شامل کی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کے بعد کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس قرآن اور نبی رحمت کے فرمان کے علاوہ ایک لمحے کی بھی کوئی بات میری زبان پر آئے۔ انشاءاللہ ایک لمحے کی بھی بات ہماری زبان پر نہیں ہے، صرف جو منہج ہے قرآن کے پیغام کا ہم اسی کو عام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا حفاظت کر۔ اللہم